نماز ظہر کے بعد حسبنا اللہ و نعم الوکیل 121 مرتبہ پڑھ لیں، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے آگے پیچھے دولت ہی دولت ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جو کچھ بھی دل میں سوچا ہوگا وہ فوراً ہو جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج کا یہ وظیفہ انشاءاللہ تعالی آپ کو لاکھوں کروڑوں کا مالک بنا دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں انشاءاللہ تعالی اللہ پاک برکتیں، فضیلتیں اور وسعتیں پیدا فرمائے گا۔ آپ لوگوں نے اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس مبارک نام کو پڑھ لینا ہے۔ یہ آیت پڑھنے سے آپ کی زندگی کی جو تمام تر مشکلات ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ دور ہو جائیں گی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل القرآن سورہ آل عمران آیت 173۔ ترجمہ: اللہ تعالی ہمارے لیے کافی ہیں اور بہترین کارساز ہیں۔ یہ جملہ ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جس وقت ان کو آگ میں ڈالا گیا تھا، اور یہی کلمہ ہمارے آخری نبی پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے مسلمانوں کو ڈرانے کے لیے کہا کہ بے شک لوگوں نے تمہارے لیے فوج جمع کر لی ہے، سو ان سے ڈرو۔ تو اس بات نے انہیں ایمان میں زیادہ کر دیا اور انہوں نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے قولوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل علی اللہ توکلنا۔ ترجمہ: کہو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے، اللہ ہی پر ہم توکل کرتے ہیں۔ اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ تمام خراب حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور کثرت کا طریقہ کیا ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اگر آپ نے ہمارے بتائے گئے طریقے سے پڑھا اور اس کا ورد کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک کی فوری مدد نازل ہوگی، اور پھر آپ کی بڑی سے بڑی جو پریشانیاں ہیں وہ جلد از جلد حل ہو جائیں گی۔ اور یہ تو آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ اللہ پاک تو ہمیشہ یہی چاہتا ہے کہ اس کا بندہ اس کی طرف رجوع کرے، صرف اسی کی عبادت کرے، اسی سے مانگے اور اسی سے سوال کرے، اور کسی دوسرے کو پروردگار کا شریک نہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ تو خود ہی فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے تو مجھ سے مانگ تو صحیح، میں تجھے عطا کروں گا، تو دعا کر میں تیری دعا قبول کروں گا۔ محترم ناظرین، یہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اور اس آیت کو پڑھنے سے انسان کا اللہ پر اعتماد اور یقین مزید پختہ اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور جب انسان اللہ پر توکل اور یقین کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہزاروں راستے کھول دیتا ہے اور اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، پھر اس کی بڑی سے بڑی مشکلات بھی حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر آپ کا دولت کا مسئلہ ہے اور گھر میں غربت و مفلسی ہے، گھر میں بہت سی مشکلات آ چکی ہیں اور آپ کے گھر میں بے برکتی اور مایوسی آ چکی ہے، یا گھر میں ہر وقت لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بچوں کا مسئلہ ہے، یا بچے کہنا نہیں مانتے اور نافرمان ہو چکے ہیں، غرض آپ کا جو بھی مقصد ہو یا کوئی بھی مسئلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی اللہ پاک کے فضل و کرم سے وہ حل ہو جائے گا۔ آپ اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ 5 وقت نماز کی روٹین بنا لیں تاکہ وظیفے کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہ رہے اور وظیفہ بھی 100% اثر دکھائے۔ اگر آپ کو کسی نماز کے بعد کہیں جانا ہو، اسی لیے آپ اس وقت اس وظیفے کو نہیں کر سکتے، تو جب بھی آپ کو وقت ملے تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس وظیفے کو مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں۔ گھر میں بیٹیوں کے مسئلے ہوتے ہیں، دولت کے مسائل ہیں، بیماریوں کے مسائل ہیں، اولاد کے مسائل ہیں، کاروبار نہیں چل رہا، یا پھر کاروبار تو چل رہا ہے لیکن منافع صحیح نہیں ہو رہا، منافع میں بے برکتی ہے، منحوسیت ہے۔ ناظرین کرام، آپ کا جو بھی مسئلہ ہے
پریشانی ہے، آپ اس وظیفے کو ایک مرتبہ شروع کیجئے، پھر انشاءاللہ تعالی اس آیت کی جو بھی برکت ہے اس سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج کا وظیفہ قرآن پاک کی آیت کا وظیفہ ہے، اگر آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق اسے کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی جو مشکلات ہیں فوری ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، وظیفہ شروع کرتے وقت سب سے پہلے آپ نے پہلے نماز پڑھنی ہے۔ جب مکمل نماز پڑھ لیں تو وہیں بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، پھر ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، پھر اول و آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ درود شریف آپ ہمیشہ درود ابراہیمی ہی پڑھا کریں، ویسے بھی ہر مسلمان کو درود ابراہیمی بخوب یاد ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی دہرا لیں تاکہ اللہ پاک ہم سب کو ڈھیروں نیکیاں عطا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ 10 صلوات وحط عنہ 10 خطیئات ورفع 10 درجات، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے یہ درود پاک 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے۔ اگر اس وقت آپ کے پاس تسبیح نہیں تو آپ ہاتھ کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، اس میں بھی کوئی پابندی نہیں ہے، آپ چاہے تسبیح پر پڑھیں چاہے آپ ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں پر پڑھیں، ایک ہی بات ہے، لیکن تعداد کا خیال رکھیں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھنا ہے، کیونکہ میرے بھائیوں اور بہنوں، جب بھی کوئی مسلمان صرف اللہ کا ہونا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ استغفار کی کثرت کرے، اور اکثر علماء کرام کے نزدیک کثرت سے مراد یہ ہے کہ ہر روز کم سے کم 300 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، لیکن اگر زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی زیادہ بہتر رہے گا۔ جتنی بھی تعداد آپ زیادہ پڑھ سکتے ہیں اتنی زیادہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہی فائدہ ملے گا، کیونکہ اللہ پاک کو وہ لوگ زیادہ پسند ہوتے ہیں جو ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ سے توبہ استغفار کرتے ہیں۔ آج دنیا میں جدھر بھی دیکھو اللہ کی کتنی مخلوق ہے، ان میں سے کتنی دنیا ہے یعنی انسان ہے، ان میں سے چند ہی ہوں گے جو کہ مکمل دینی احکامات پر عمل درآمد کرتے ہیں، باقی تو ہماری تمہاری طرح سب ہی گناہ کرتے ہیں اور پھر اسی گناہوں کی دلدل میں دھنس جاتے ہیں، یعنی فرض نمازیں چھوڑ دیتے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، دن بھر برے کام کرتے ہیں، کسی کی برائی کرنے لگیں یا غیبت اور چغلی کرتے ہیں، لیکن پھر ان گناہ گاروں میں سے ہی جو لوگ گناہ کر کے اللہ پاک سے سچے دل سے معافی مانگتے ہیں تو پھر اللہ پاک ان سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ ان کو معاف بھی فرما دیتا ہے اور ان کو خوب نوازتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی مانگتے ہیں یا جو بھی ان کی خواہشات ہوتی ہیں تو پھر اللہ پاک ان کو پورا فرماتے ہیں۔ ناظرین کرام، جب آپ اس عمل کو کر رہے ہوں تو صرف زبان سے ہی ادا نہ کریں بلکہ اللہ سے سچے
دل سے معافی بھی مانگنی ہے اور اللہ پاک سے سچے دل سے عہد کریں کہ آئندہ گناہوں سے بچیں گے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح یا مالک الملک یا مالک الملک یا مالک الملک کی کرنی ہے۔ پھر انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو بہت غنی کر دیں گے اور آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ آپ کے سارے جو بھی دولت کی وجہ سے مسائل ہیں یا دکھ تکالیف اور پریشانیاں ہیں انشاءاللہ سب دور ہو جائیں گی۔ جو بھی شخص کثرت سے اس اسم کا ورد کرتا رہتا ہے اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے اس کو مال و دولت سے مالا مال کر دیتا ہے۔ پھر بے شک آپ کے گھر میں پریشانی ہے، تنگ دستی ہے یا مال و دولت کی کمی ہے اور آپ بازار یا مارکیٹ سے کوئی بھی چیز نہیں خرید سکتے اور آپ کسی اچھے ڈاکٹر سے بھی اپنا علاج بھی نہیں کروا سکتے یا بیٹیوں کی شادی نہیں کر پا رہے اور انتظار میں ہے کہ کب اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے آپ کے مسائل دور فرمائے گا۔ اس کے علاوہ آپ کی دوسری پریشانیاں ہیں تو جو کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے آپ یہ عمل کریں اور نماز باقاعدگی سے ادا کریں، مستقل محنت اور مسئلے کی حل کی کوشش کریں، پھر انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے آپ کے تمام تر مسائل حل ہو جائیں گے اور اللہ پاک اپنے فضل و کمال سے آپ کو اتنی دولت عطا کریں گے کہ رشتہ دار اور ہمسائے لوگ آپ کے گھر آ کر آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے ایسا کیا کیا ہے کہ آپ کو اتنی دولت ملی، کیا آپ کی کوئی لاٹری لگی ہے؟ مطلب یہ کہ جب اللہ پاک آپ پر اپنا کرم کرے گا تو سب حیران رہ جائیں گے۔ لیکن ایک بات یاد رکھنی ہے کہ آپ کا جو بھی مقصد ہو وظیفے کے دوران آپ کے ذہن میں وہ مقصد ہی چلتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے یہ آیت حسبنا اللہ ونعم الوکیل اس کو آپ نے 121 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ خواہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں چاہے آپ ہاتھ پر پڑھ لیں، ہاتھ کی انگلیوں کے پوروں کو استعمال کرتے ہوئے پڑھیں، آپ کو جیسی بھی آسانی ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین جب آپ یہ آیت پڑھ رہے ہوں تو جو بھی آپ کا مقصد ہے وہ آپ کے ذہن میں ہی گھومتا رہے اور آپ نے یہ وظیفہ کرتے رہنا ہے۔ آپ نے 121 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے آپ کے صرف 15 سے 20 منٹ ہی لگیں گے یا شاید زیادہ بھی لگ جائیں، لیکن آپ کا جو وقت لگے گا وہ قیمتی وقت ہوگا، لیکن اس کے بدلے اس کے جو کمالات ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ خود دیکھیں گے، آپ کی زندگی میں ایک مثبت تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر جب آپ یہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ میرے بھائیوں اس کے بعد آپ کی جو بھی حاجتیں ہیں، جو بھی پریشانیاں یا مسئلے ہیں وہ تمام آپ نے اللہ تعالیٰ بزرگوں برتر سے مانگ لینی ہے اور خوب گڑ گڑا کر اور سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ دعا کرنی ہے کہ اے اللہ تو ہی تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے، تو ہی سب کو رزق دیتا ہے، تو اپنے فضل سے مجھے بھی عطا کر۔ اے اللہ میری زندگی سے تمام پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ یا اللہ مجھے ایسا بنا دے کہ میں تیرے بندوں کی خدمت کروں اور میں دوسروں کے کام آؤں نہ کہ ان پر بوجھ بنوں۔ اسی طرح آپ نے دعا مانگنی ہے اور جو آپ کے مسائل ہیں، جو آپ کی پریشانیاں ہیں وہ بھی آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگ لینے ہیں۔ یہ عمل جو بتایا گیا اسے دن میں صرف 1 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد کرنا ہے، لیکن اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا تو ہر نماز کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف کے ساتھ 111 مرتبہ پڑھ لیا جائے اور اس کو کثرت کے ساتھ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تمام پریشانیاں دور فرمائیں گے۔ ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل علی اللہ توکلنا پڑھنے سے ہر مشکل کام آسان ہو جاتا ہے اور کوئی بھی کام رکتا نہیں ہے، اور اگر کثرت سے پڑھا جائے تو بے شمار فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا کام اس طرح بنائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے، نیز تمام دنیاوی اخروی مقاصد میں کامیابی کا ضامن ہے۔ آخر میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ آج کا جو وظیفہ پڑھا ہے اس میں بحیثیت انسان جو بھی غلطی ہوئی ہو اسے معاف
فرمائے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اس وظیفے میں کی گئی کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمی کوتاہی کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، ہمیں 5 وقت نماز باجماعت عطا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں بھلائی نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔